صدر ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے۔ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر نے ٹرمپ کی حمایت یافتہ اینڈریو کومیو کو ریپبلکن امیدوار کرٹ سلوا کو بھی شکست دی۔ الیکشن جیتنے کے بعد زہران ممدانی نے اپنے خطاب میں کہا، صدر ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا۔ نیو یارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ نیو یارک کے عوام نے موروث سیاست کا خاتمہ کر کے ثابت کر دیا، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم نے خوف زدہ کرنے والے کو جواب دے دیا۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ سیاست نہیں، سیاست اب ہوگی۔ عوام کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیورز، شیفز، نرسز کا بھی شکریہ۔ نیو یارک کو ایسا بنائیں گے جہاں ورکنگ کلاس آسانی سے رہ سکے۔ عوام کے لیے لڑوں گا کیونکہ میں ان میں سے ہوں۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی زہران ممدانی کو تاریخی فتح پر مبارکباد۔ لیڈرز جب مستقبل اور عوامی مسائل کی پرواہ کرتے ہیں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ آگے کام بہت زیادہ ہے لیکن اب مستقبل تھوڑا روشن نظر آتا ہے۔ جیتنے والے تمام ڈیموکریٹ امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیلری کلنٹن کی بھی زہران ممدانی کو مبارکباد۔ زہران ممدانی نے انتخابات کے لیے متاثر کن مہم چلائی۔ ان کی فتح جمہوریت کی جیت ہے۔ دنیا کے عظیم ترین شہر کے آئندہ میئر کو مبارک ہو۔ امریکہ کے ریاستی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی تاریخی کامیابی، ورجینیا اور نیو جرسی کی گورنرشپ جیت لی۔ ایبیگل اسپینبرجر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر مقرر۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار غزالہ ہاشمی ورجینیا کی نائب گورنر منتخب۔ غزالہ ہاشمی منتخب ہونے والی پہلی مسلم نائب گورنر ہیں۔ ادھر نیو جرسی میں میکی شیرل نے ریپبلکن امیدوار جیک سٹیرلی کو شکست دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کو ریپبلکنز کے ہارنے کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں کہا، شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ریپبلکنز کو شکست ہوئی۔ شکست کی دوسری وجہ بیلٹس پر میرا نام نہ ہونا تھا۔ دوسری جانب ٹرمپ کے حمایت یافتہ اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی۔ زہران ممدانی کو جیت کی مبارکباد بھی دی۔ قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے تمام وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس۔ اجلاس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈول کو بھی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے رابطے تیز۔ سینیٹر فیصل واوڈہ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ کہا کہ نمبر گیم پوری ہے، 27ویں کے بعد 28ویں کے لیے بھی بےتاب ہوں۔ ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں رابطے۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی ملاقات اسی ہفتے ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مجوزہ آئینی ترامیم کی بعض شکوں پر اعتراض۔ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے مجوزہ ترامیم پر جے یو آئی کے ساتھ مل کر یکساں موقف اپنایا جائے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری 27ویں ترامیم پر سی ای سی کو اعتماد ملیں گے۔ پر امید ہوں مولانا فضل الرحمان 27ویں ترمیم میں سپورٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ 27ویں ترمیم گڈ گورننس اور صوبوں میں بہتر ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ خالد مقبول صدیقی کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ملک کی خاطر 26 کے بعد 27ویں ترمیم کی ضرورت ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ فاروق ستار نے کہا، صوبائی خود مختاری کے لیے 18ویں ترمیم لائی گئی تھی۔ صوبائی خود مختاری کے بعد اب اگلا مرحلہ تو بلدیاتی خود مختاری کا ہونا چاہیے۔ آئین میں ضروریات کو دیکھتے ہوئے ترمیمیں ہوتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آئی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے بہت ہی متحرک ہو کر جو بھی بہتری کے فیصلے تھے اس کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے جو نکتے ہیں ان پہ ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی۔ جب تک فیصلے ہو نہ جائیں، ڈیٹیل میں بات چیت نہ ہو جائے، تب تک جو ہم لوگ ایک رائے قائم کر دیتے ہیں، وقت کا انتظار کیا جائے۔ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہر چیز کو ویٹیج دے گی، ہر چیز کو سمجھے گی، اور اس کے بعد جو پاکستان کے حق میں ہوں گے فیصلے، پاکستان پیپلز پارٹی وہی فیصلے کرے گی۔
27वीं तरमीम पर हतमी फैसले तक कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए, किसका साथ देना है किसका नहीं, पीपल्स पार्टी सोच समझ कर फैसले करेगी। ई चालान पर सियासत की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीम होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। ई चालान से शहर में बेहतरी नजर आई है। ख्वाहिश है हुकूमत को चालान की मद में 1 रुपया न मिले। हम टैक्स में छूट का कल्चर खत्म करेंगे। हुकूमत सिंध हारी कार्ड के जरिए 4,19,000 किसानों को मदद फराहम कर रही है। DAP की मद में 14,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में 8,000 रुपए यूरिया की मद में देंगे। सदर मुमलिकत की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की जानिब से नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अमीर कतर का पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तादाद में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इतफाक। सदर जरदारी ने कहा, चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने कहा, CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। Policy is going to move out of FBR and is going to be with the finance division. तो अगले साल का जो बजट है टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट FBR। इनका अब काम ही ये है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस करना है, एकेडमिक्स के साथ बात करनी है, आपके थिंक टैंक्स के साथ बात करनी है, आपके साथ मिलकर बनाएंगे। अगले साल का बजट FBR नहीं ताजरों के साथ मिलकर बनाएंगे। हुकूमत अपने खर्चे कम कर रही है। टैक्स इस्लाहात ताजर बरादरी की मुशावरत से की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर में गुफ्तगू, कहा कि मुल्क के दोनों बॉर्डर पर इस वक्त मसाइल हैं। मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर है। गवर्नर स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों से पब्लिक प्राइवेट कर्जों की सुस्त फ्राहमी पर जवाब तलब करें। मुल्क से अगर मल्टीनेशनल कंपनीज गई हैं तो इससे ज़्यादा आई भी हैं। अफराती ज़र में थोड़ा इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन मजमूई अफराती ज़र 7.5% सालाना रहेगा। मादनियात में मकामी कंपनीज सरमायाकारी कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सरबराही में काबीना का इजलास। पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने कालदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। मिस्र के साथ ज़री ताउन के मुआहदे की मंजूरी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 पर फैसला मौखर कर दिया गया। पंजाब काबीना ने महराब महफूज रोशन पंजाब की मंजूरी भी दे दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रोबक्स किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दी। NCCIA के 7 अफसरान मुस्ताफ़ी हो गए। DG NCCI ने इस्तीफ़ा वज़ारत दाखिला को भिजवा दिया। 8 अफसरान के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी का मुकदमा दर्ज था। अस्तीफ़ों की मंजूरी वज़ारत दाखिला देगी। मुस्तफ़ी अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, DD जवार अहमद, AD मुश्तबा जफ़र, शोएब रियाज, मोहम्मद उस्मान, सब इंस्पेक्टर यासिर रमज़ान और अली रसा शामिल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का चौथा दौर कल इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान का आला सफारती अस्करी सतह का वफ्द कुछ देर बाद इस्तांबुल रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक अफगान रजीम से अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी ज़मानत तलब की जाएगी। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों की सरहद पार नक्ल हरकत की निगरानी के निज़ाम के क़याम के तरीक़ेकार पर मज़ीद बातचीत की जाएगी। मुल्क में मुक़ीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानी नादरा के निशाने पर खसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए 2.5 लाख से ज़ायद जाली शनाख्ती कार्ड्स की निशानदेही। सबसे ज़्यादा अफगानी बाशिंदे निकले। पशीन, चमन और कोयटा में मुक़ीम पाकिस्तानियों की फैमिली ट्री में अफगानियों को शामिल किया गया। शहरियों की लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए एजेंट्स ने भारी रकम लेकर उन्हें पाकिस्तानी फैमिली ट्री में शामिल करवाया। जाली कार्ड खुदकार तरीके से ब्लॉक। मुकर्ररा मुद्दत में तस्दीक न करवाने वाले कार्ड्स मनसूख किए जाएंगे।
کراچی میں 2 روزہ فیوچر سمٹ کانفرنس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ سندھ حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایسا نظام بنا رہے ہیں جہاں کسی نوجوان کو کامیابی کے لیے صوبہ نہ چھوڑنا پڑے۔ سندھ سبز اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ای گورننس کے ذریعے بیوروکریسی کم اور خدمات میں آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت، نجی شعبہ، اکیڈمیا اور عوام سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ فیوچر سمٹ کے افتتاحی سیشن سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر مصدق ملک نے بھی خطاب کیا۔ معیشت کے لیے بری خبر، رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں تجارتی خسارہ 38% بڑھ گیا۔ جولائی تا اکتوبر تجارتی خسارہ 12 ارب 58 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران تجارتی خسارہ 9 ارب 11 کروڑ ڈالر تھا۔ جولائی سے اکتوبر کے دوران برآمدات میں 4% سے زیادہ کمی آئی۔ درآمدات 15.13% اضافے سے 30 ارب ڈالر سے بڑھ گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے لاہور میں نادرہ سینٹر، فہد ٹاؤن اور ریجنل پاسپورٹ آفس، ڈیرہ گجراں شالیمار کے اچانک دورے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا، شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ کہا خصوصی افراد کا خصوصی پروٹوکول کے ساتھ کام فی الفور نمٹایا جائے۔ شہریوں کو اپنی دستاویزات کے حصول میں کسی بھی قسم کی مشکل نہیں آنی چاہیے۔ دستاویزات اور پاسپورٹ کی ڈلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنائی جائے۔ عاصم سواتی کو عدالت سے ریلیف، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے متنازع ٹویٹس کے دونوں کیسز میں بری کر دیا۔ جج افضل مجوکا نے عاصم سواتی کے خلاف کیسز کا فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا جو آج سنا دیا گیا۔ عاصم سواتی کے خلاف کیسز FIA نے درج کیے تھے۔ عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ شیخ رشید عمرے پر روانگی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے جہاں انہیں روک لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ شیخ رشید نے کہا، مجھے عمرے پر جانے سے روک دیا گیا، اس ملک میں ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں چلتا، اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ کہا گیا آپ نہیں جا سکتے توہین عدالت کے لیے جسٹس صداقت علی خان کی عدالت جاؤں گا۔ آزاد کشمیر میں پارلیمانی تبدیلی کا حصہ نہیں بنیں گے، مسلم کانفرنس کا 2 ٹوک اعلان۔ سردار عتیق خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پھیلنے والا انتشار ریاستی وحدت کے لیے خطرہ ہے۔ مسلم کانفرنس کا 29 اور 30 ستمبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہا معصوم شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی شہادت کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ سردار عتیق کا جماعت کو منظم اور فعال بنانے کے لیے ریاست بھر میں تنظیمی دوروں کا اعلان۔ گندم کے مسئلے کے حل کے لیے بین الصوبائی ہم آہنگی ضروری ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر عوام کے رزق پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطے کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی تجارت تمام صوبوں کا آئینی حق ہے، کسی صوبے کو خوراک اور اجناس کی ترسیل روکنے کا کوئی اختیار نہیں۔ بادلوں اور ہواؤں نے اسموگ کو پیچھے دھکیل دیا۔ لاہور میں صبح کے اوقات میں آلودگی میں نمایاں کمی، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور 8ویں نمبر پر۔ کراچی میں فضائی آلودگی بڑھ گئی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر پہنچ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2026 کے وسط مدتی انتخابات سے قبل ملک کے ووٹنگ نظام میں بڑی تبدیلیاں لانے کی خواہش۔ میل ان ووٹنگ پر دوبارہ حملہ کرتے ہوئے اسے ختم کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کہا بذریعہ ڈاک ووٹنگ غیر شفاف، مہنگی اور متنازع ہے اور اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ممکن ہوتی ہے۔ امریکہ دنیا کا واحد ملک رہ گیا ہے جہاں اس پیمانے پر میل ان ووٹنگ استعمال کی جاتی ہے۔ دیگر ممالک اسے فراڈ قرار دے کر ترک کر چکے ہیں۔ اگلے سال وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے جس کا مقصد شفاف انتخابات ہوگا۔ دوسری جانب امریکی آئین کے مطابق انتخابی قوانین ریاستوں کے اختیار میں ہوتے ہیں۔